السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف کا آج آغاز ہوا ہے۔ مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے، قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 7ویں نمبر پر، نزولی ترتیب کے اعتبار سے 39ویں صورت ہے۔ اس صورت میں 24 رکوع اور 206 آیتیں ہیں۔ یہ جو صورت ہے سورۃ الانعام، یہ سورۃ الاعراف میں سورۃ الانعام کے جو مسائل ہیں ان کا اجمالی طور پر تذکرہ موجود ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص ہیں، آدم علیہ السلام کی پیدائش، پھر ایک لمبا سا طویل بیان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون تک۔ اعراف کے معنی ہوتے ہیں بلندی کے، جاننے کے۔ اس سورت کی ایک آیت میں اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام اعراف رکھا گیا ہے۔ ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار کی ہٹ درمی اور دل دکھانے پر، اسلام پھیلانے پر جو یہ باتیں کستے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا کام پہنچاتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، تبلیغ آپ نے نہیں چھوڑنی، جتنی مرضی ہے اذیتیں پہنچا دیں۔ اور پھر آیت نمبر 4 میں یہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے بعض بستیوں پر دوپہر کو سوتے ہوئے عذاب نازل فرمایا، اور جو ان کے مکین تھے عذاب نے ان کو آ کے لے لیا، اور انہوں نے یہ اقرار کیا کہ عذاب اس لیے آیا ہے کہ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے، ہم ظالم ہیں۔ پھر آیت نمبر 8 میں یہ بتایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب ہیں، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میزان ایک ترازو ہے، اس میں مختلف قسم کے قول ملتے ہیں۔ جو اعمال ہیں، اعمال صالحہ، ایک قول یہ ملتا ہے کہ انہیں خوبصورت حسین و جمیل اجسام کی صورت میں میزان پہ رکھا جائے گا، اور جو اعمال بد ہیں ان کو کبھی صورتوں میں وہاں پہ تولا جائے گا۔ اور اس کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ کیا کیفیت ہوگی اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ میزان اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں تو اس میں آ جائیں، اتنا بڑا میزان ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے یہ بیان فرمائی نا کیفیت، اتنا بڑا میزان، حضور اس کو کوئی چیز پڑے گی؟ فرمایا بالکل، اللہ کی حمد بھر دے گی۔ فرمایا تو یہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا دو کلمے ہیں، ہلکے ہیں، ادائیگی میں ہلکے ہیں، لیکن میزان پر بڑے وزنی ہیں۔ یہ جو کلمے ہیں سارا میزان بھر دیں گے۔ اللہ رب العزت کے نام میں پاور اور طاقت بہت موجود ہے۔ پھر آیت نمبر 11 تا 27 میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا۔ جب ابلیس نے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ نے پوچھا، اے ابلیس سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو کہنے لگا، مولا تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں کیسے سجدہ کروں؟ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابلیس کو ہم نے رسوا کیا، مقام عزت سے نکال کر ذلت میں ڈال دیا۔ ابلیس نے مہلت مانگا، مہلت مانگا، کہنے لگا یا الہی تو نے مجھے ذلت تو دے دی ہے، میں ایک مہلت چاہتا ہوں، مجھے یہ اجازت دے دے کہ میں قیامت تک کے لیے جتنے آنے والے لوگ ہوں گے ان کو گمراہ کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ یہ اس نے اجازت مانگی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اجازت جب مانگی اور ساتھ اس نے یہ الفاظ بولے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک المخلصین،
جو تیرے مخلص بندے ہوتے ہیں نا ان پہ میرا بس نہیں چل سکتا. تیرے مخلص بندوں پہ میرا بس. غوث اعظم کے پاس آیا تھا نا جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کہنے لگا, آپ فرماتے ہیں جب دل میں تھا, شدت کی پیاس تھی, بادل آیا, اس نے پانی کی قطرات برسائے, پھر ایک دعا نمودار ہو گیا, اس سے آواز آئی, اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں, میں نے تیرے لیے وہ حلال کر دیا ہے جو لوگوں کے لیے حرام کیا, اور جو لوگوں کے لیے حرام تھا وہ تیرے لیے حلال ہے. تو یہ جب بات کہی نا آپ نے فوری پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اسی وقت وہ جو روشنی تھی دھویں دار دھویں میں تبدیل ہو گئی, اور پھر شیطان کہنے لگا, اے عبد القادر میں نے تیرے جیسے کئی ولیوں کو, کئی لوگوں کو جو راہ طریقت پر تھے بھٹکا دیا, تجھے تیرے علم نے بچا دیا. فرمانے لگے, بھائی مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, اللہ کے فضل نے بچایا. کیسا جملہ تھا. اور یہ جو جملہ ہے نا, یہ کہنا کہ اللہ کا فضل بچا رہا ہے, اللہ کے فضل سے میں یہ کام کر رہا ہوں. جیسے سلیمان علیہ السلام کے حواری نے لمبا چوڑا وضو کا تخت لے کر آنکھ چکنے سے پہلے 3000 میل کا سفر, 4500 کلومیٹر آنے جانے کا سفر ہے, 3000 میل بنتے ہیں, 4500 کلومیٹر آنکھ چکنے سے پہلے لا دیا. تو جب لے کے آیا نا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا, بھائی بڑا کمال کر دیا, یہ کیسے ہوا؟ تو کہنے لگا, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. تو بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل, اگر نہ ہوتا تو ہم کچھ نہ کر سکتے. جو کام کو جتاتا ہے پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے, گمراہ ہو جاتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں ہم نے دیکھے جو بڑے بڑے سند کے طور پہ مانے جاتے ہیں تھے کہ یہ اسلام کے بڑے ہی پائے کے مضبوط لوگ ہیں, گمراہ ہو گئے. ایک تو سائیں تگڑا ہونا چاہیے پیچھے, سائیں پیچھے تگڑا ہونا. سائیں کا مطلب ہے پیچھے مرشد رہنما تگڑا ہونا چاہیے, پیچھے قائد تگڑا ہونا چاہیے, جو گمراہ ہونے لگے تو فوری بچائے. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اتنے بڑے عالم دین, شیطان آیا کہنے لگا اللہ کو ایک مانتے ہو؟ فرمایا ہاں. کہنے لگا دلیل دو. ایک دن دلیل دی, اس نے نہ مانی. دوسرے دن دی, نہ مانی. تیسرے دن دی, نہ مانی. چوتھے دن شیخ خواب میں آ گئے, کہنے لگے اس نے دلیل انہوں نے کوئی نہیں مان لی. اب آئے گا نا خواب میں تو اسے کہنا میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اگلے دن جب شیطان آیا کہا جا دفعہ ہو جا, میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. 5ویں دن آنے کی نوبت ہی پیش نہیں آئی. تو پیچھے تگڑے ہونے چاہیے بندے. موتی چوک جناتی ہووے, موتی چوک جناتی ہووے, اور نہیں چگدے دانے, پیر جنا دے سر تے ہوندے, انہاں دے کملے بھی ہون سے آنے. مرشد کامل ہونا چاہیے, رہنما کامل ہونا چاہیے, قائد کامل ہونا چاہیے. تو کامل کے ہتھے چڑھ جاتا ہے نا پھر وہ گمراہ نہیں ہوتا. یہ شیطان کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ شیطان. کہنے لگا سب کو گمراہ کر دوں گا الا عبادت المخلصین, تیرے مخلص بندے کو گمراہ نہیں. میں اس میں اپنے شیخ کی بات بھی سنانا چاہوں گا, کیونکہ اگر میں نہ سناؤں تو یہ زیادتی ہے جنہوں نے تعلیم اور تربیت کی. فرمانے لگے میں علیل تھا, یہ آپ کے صاحبزادہ سامنے بات سنائی, شیخ نے ان کو سنائی, علامہ منیر احمد یوسفی علیہ رحمہ. علیل تھے, جب گئے بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے, اس کے بعد وضو کرنا تھا, اور میں نے دیکھا ہے ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, سخت حالت میں اٹھ کے نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے, آخر میں اتنی نقاہت تھی. لیکن میں نے دیکھا ہے نہ کبھی اوابین کے نفل چھوٹے ہیں, نہ کبھی تہجد کی نماز چھوٹے ہیں. میں نے ان کی زندگی سے یہ سیکھا, استقامت کے پہاڑ تھے, اور ولایت میں ایسا مقام تھا جنات اور برے لوگوں کو ایسے دیکھتے اللہ میں آگ لگا دیتا تھا. اتنا بڑا مقام تھا. یہ کیوں ملتا ہے؟ یہ مشقت, محنت, مجاہدے سے ملتا ہے. اور آپ ان کے جتنے درس سن لیں
کبھی اپنی بات نہیں کی. فرماتے تھے میرے شیخ نے یہ فرمایا ہے, میرے شیخ نے یہ فرمایا. یہ جو ہوتے ہیں نا اللہ والے, ان کا کمال ہوتا ہے. وہ بڑوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فیضان وہاں سے ملتا ہے. اب وضو کرنا تھا اور ان کی عادت تھی کہ مسواک جیب میں بھی ہوتی تھی, بیگ میں بھی ہوتی تھی, اور گھر میں جہاں پہ وضو کرنا ہوتا تھا وہاں بھی مسواک ہوتی تھی. فرمانے لگے کمزوری کا عالم تھا, کھڑا نہیں ہو جاتا. اب میں نے وضو کرنا تھا تو مجھے وسوسے آ رہے تھے شیطان کے, کوئی نہیں اس کے ساتھ بیمار ہو, مسواک نہ کرو تو یہ ہو جائے, وضو بھی ہو جانا ہے. کیوں نہیں, وضو بغیر مسواک ہوتا ہے, مسواک کے بغیر وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اسی کتنے لوگ ہیں جو مسواک کرتے ہیں وضو کے ٹائم, اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے, 2-3 لاکھ کا جیب میں موبائل ہے. نبی علیہ السلام کی 50 روپے کی سنت موجود رہی ہے. موبائل ہے, اپنا اپنا شوق. وہ کہتے ہیں پسند اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا. جنہوں نے رسول اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنایا, اللہ نے چمکتے دمکتے تاروں جیسا بلند فرما دیا. آج بھی تذکرے ہو رہے ہیں, مثال کر کے آج بھی تذکرے ہو رہے ہیں. کہنے لگے یوسفی صاحب اگر مسواک نہیں بھی کرو گے وضو تو ہو جائے گا. فرمانے کہ جب اس نے یہ وسوسہ ڈالا نا تو پھر میں چمکا مسواک کو رگڑا دیتا, پھر کبھی آگے وسوسہ نہیں پایا. وہ کہنے لگا یہ تو چنگا بندہ ہے, میں مسواک چھڑا رہا سے رگڑا دینا شروع کر دیا. اور ہمارے اسلام نے یہ بتایا اگر نفل سے فرض سے شیطان روکے وسوسے آئیں زیادہ پڑھو. جہاں 2 پڑھنے تھے 4 پڑھو, پھر نہیں آئے گا. وہ کہے گا میں 2 چھڑانا آیا تو 4 شروع کرتے ہیں. لیکن اگر 2 چھوڑ دیے پھر سنت چھڑائے گا, پھر آہستہ آہستہ واجبات چھڑائے گا, پھر فرض چھڑائے گا, بندہ خالی ہو کے بیٹھ جائے گا. تو کہتا ہے کہ مولا جو تیرے مخلص بندے ہیں انہیں میں گمراہ نہیں کر سکتا, میں ہر جانب سے آؤں گا. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب جنت میں داخل فرمایا, شیطان نے انہیں بھی وسوسے ڈالے. اللہ نے منع فرمایا کہ ہر چیز کھاؤ لیکن اس پیڑ کے قریب نہیں جانا. تو کہنے لگا اللہ کی قسم, اللہ کی قسمیں اٹھائیں شیطان نے. کہنے لگا اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا ہے اگر تم اس پیڑ میں سے کھا لو گے تو ہمیشہ میری جنت میں رہو گے, تو اس لیے اللہ نے فرمایا نہیں کھانا. اس نے بڑا کہا میں بڑا مخلص ہوں, آپ کو بڑا خیر خواہ, اس پیڑ سے کھا لیا. اس کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین میں بھیجا, آپس میں جدائی ڈال دی. کافی عرصے کے بعد رجوع کرتے رہے, توبہ کرتے رہے. ایک دن ان کے دل میں ایک کلمات القاب ہوئے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور آدم علیہ السلام نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں نبی علیہ السلام کا واسطہ ڈالا کہ یا الہی اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت توسل سے میری توبہ قبول فرما. اللہ رب العزت نے توبہ کو قبول فرما لیا. تو یہ آدم علیہ السلام کو اس طرح وسوسہ ڈالا. جب آپ نے پیڑ سے کھایا نا تو آپ بغیر سطر کے ہو گئے, پھر پتوں کے ساتھ سطر ڈالے. یہ شیطان کا کام ہے ابن آدم کی, انسانوں کی جو حیا ہے ختم کرنا. آج وہی تو کر رہا ہے. شروع سے اس نے یہ مشن شروع کیا کہ کپڑے اتروائے. آج بھی کپڑے اتروا رہا ہے اور کپڑے اتر گئے. اب تو عجیب قسم کی صورتحال ہے. انسان باہر نکلے اور گناہوں سے بچنا یہ اللہ کا فضل ہے. شیطان اور شیطان کے جو جال ہیں, عورتیں اس طرح زیب و زینت کر کے باہر نکلتی ہیں. اللہ اکبر. وہ کن کی خواتین ہیں؟ وہ ہم مسلمانوں کی ہوتی ہیں, ہم مسلمانوں کی ہوتی ہیں. اسلام یہ بتاتا ہے کہ لباس کی حفاظت کرو, اور اللہ رب العزت نے اسی میں یہ بات ارشاد فرمائی لباس کے حوالے سے. فرمایا ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا کہ ان کی ستر پوشی ہو اور سامان زینت ہو, اور سب سے بہتر لباس تو تقوی کا لباس ہے. تقوی کا لباس بہترین لباس کہتے ہی اسے ہیں اس کپڑے کو جس سے ستر چھپ جائے. جس سے ستر نہیں چھپتی وہ لباس نہیں ہوتا.
جس طرح بڑی بڑی کپڑے آ گئے، شیفون کے دوپٹے آ گئے ہیں، اور اس طرح کی قمیصیں خواتین نے پہنی ہوتی ہے تنگ، یہ بازو یہاں تک آ گئے، ٹھیک ہے، اب یہاں سے بھی نیچے جانا شروع ہو گئے۔ ویلوگر حضرات اور ٹک ٹاکر حضرات صرف چند روپیوں کی خاطر اپنی مائیں بہنوں کی عزتیں نیلام کر رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، اور یہی بے حیا اور فحاشی پر مبنی کام کرنے والے لوگ رمضان آتا ہے تو سب سے بڑے شریف بن جاتے ہیں۔ آپ ٹی وی چینل دیکھ لیں، وہی لڑکی، وہی عورت، وہی بی بی جو سارا سال فلموں ڈراموں میں ماڈرن بن کے کام کرتی ہے، صرف دوپٹہ سر پہ لے کے آتی ہے، لباس اس نے ماڈرن ہی پہنا ہوتا ہے، اور وہ ٹی وی پہ لا کے بتایا جاتا ہے یہ اسلام کے اسکالر ہے۔ وہ اسلام کی اسکالر نہیں ہے۔ اسلام کا نظام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا پہلو عطا کرتا ہے۔ ہر عزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ آج عزتوں کی حفاظت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے عزتوں کے جنازے خود نکالے ہیں۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا، یقین جانے دل خون کے آنسو ہوتا ہے، بڑی بڑی داڑیاں، پکے نمازی، بڑے پکے نمازی، جب شادیاں ہوتی ہیں، بچوں کی شادی پر جو بچ رہا ہے، بیٹی کو بے پردہ بٹھا کے، خود ٹوپی پہنی ہے، بے پردہ بٹھا کے پیچھے لے کر جا رہے ہیں، اور اس کے بال نظر آ رہے ہیں، کھلے بال اس نے چھوڑے ہوئے ہیں، اور سخت سردی میں بھی یہ اس طرح کی نحوست ہے، عورتیں اپنی زینت اب دکھلانا پسند کرتی ہیں۔ آپ ایسے وزٹ کریں نا، کہیں چلے جائیں شادی بیاہ کا پروگرام ہو، تو اچانک نظر پڑتی ہے تو عورت دیکھنے والی نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا یہ مسلمانوں کی ہے کہ ان کی بیوی ہے، کن کے گھر کی عورت ہے۔ تو پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں، بغیرت ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کو دوپٹہ دینے کا، بیٹی کو دوپٹہ دینے کا حکم نہیں دیتا۔ دیوس ہے، اس کی بیوی غیر مردوں سے باتیں کرتی ہے، اسے تھوڑا سا بھی ملال نہیں ہوتا، ایسے شخص کو دیوس کہا گیا، اور آنکھوں سے حیا ختم ہو گئی، اور عزتوں کے جنازے خود نکالے، پھر آگے ہمارے پاس پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں، بیوی کسی اور کے ساتھ رابطہ کر دی ہے اور بس سیٹنگ اس کے ساتھ ہو گئی، وہ کہتی میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ تو بھائی پہلے اس طرح ہمت کرتے نا، پہلے تھوڑا سا اس پہ قابو ڈالتے، حیا ختم ہو چکی۔ سسر گھر میں آتا تھا، گھر والی بہو پردہ کرتی تھی، اب سامنے مووی لگی ہے، ننگی گندی فلمیں، اور ان میں سیکس ہو رہا ہوتا ہے، سسر بیٹھ کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کھلے الفاظ میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، جو سننے والے ہیں میرے ناظرین کرام، ان کی اصلاح ہو جائے۔ اس طرح کے سسٹم ہو رہے ہیں تو دعائیں کیسے قبول ہوگی بابا؟ کیسے قبول ہوگی؟ سورۃ النور کی 31 نمبر آیت کی جہاں پہ نیچے ذکر آتا ہے نا کہ عورتوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے پاؤں بھی زمین پر زور سے نہ مارے، اس میں ایک حدیث مفسرین نے لکھی کہ عورت جو پائل پہن کے چلتی ہے، اس پائل کی آواز کی نحوست کی وجہ سے اللہ پورے محلے والوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ تو اس نے سر سے بٹے اتار دیے جو پھر رہے ہوتے ہوتے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ان پر قابو ہونا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا، اے بنی آدم، ہر عبادت کے وقت جب مسجد میں آؤ، یا بنی آدم خصوصی نہ عند کل مسجد، تو خوبصورت بن کے مسجد میں آؤ۔ اس کا آسان لفظوں میں محبت والا ترجمہ یہ ہے، فرمایا اے اولاد آدم، مسلمانوں، جب مسجد میں آؤ تو دولہے بن کے آؤ، اللہ کے گھر آؤ تو دولہے بن کے آؤ، خذوا زینتکم، زینت خوبصورتی، نکھار پیدا کر کے آؤ، ایسے منہ اٹھا کے نہ آ جاؤ، بلکہ خوبصورت ذرا منہ دھو کے صابن کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو لش پش کر کے مسجد میں آؤ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 40 میں یہ فرمایا کہ اللہ کی آیات جھٹلانے والوں اور تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 44 میں اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں، اس میں بتایا گیا کہ آخرت میں
जन्नती जहन्नियों को पुकारेंगे कि हमने तो अपने रब के वादे को सच्चा बताया, बताओ तुमने कैसा पाया। तो उन दोनों के दरमियान से एक पुकारने वाला पुकारेगा कि जालिमों पर अल्लाह की लानत हो। फिर फरमाया कि जन्नतियों और जहन्नियों के दरमियान हिजाब होगा और अहले आराफ दोनों गिरोहों को उनकी निशानियों से पहचानेंगे। ये अहले आराफ के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के कौल है। ये जो आराफ है ये पर्दा है, बुलंद पर्दा, जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान है बुलंद जहन्नम से, कि ये जहन्नम की जो शिद्दत है, जो हिद्दत है, ये जन्नत तक पहुंचने नहीं देता। और यहाँ पर एक कौल में है कि वो लोग होते हैं जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर होते हैं, वो आराफ का है। और एक कौल है कि यहाँ पे अंबिया और मलाइका होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको अज़मत और शान अता फरमाएगा कि जन्नतियों देख लो मेरे ये बंदे कितनी शानों वाले हैं। और जहन्नियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि इन्होंने मेरी इत्तिबा की, आज मैंने इन्हें अपना फजल और इनाम अता फरमाया। जो जहन्नमी होंगे ना, जन्नती जहन्नमियों से कहेंगे वो कहाँ पे जन्नत, सातों आसमानों पर, सातों जमीनों के नीचे जहन्नम। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका मुकाबला फरमाएगा। तो ये कहेंगे कि हमने अल्लाह की बात मानी, जिसका वादा अल्लाह ने हमसे किया था वो हमें मिल गया, हमें इनाम मिल रहे हैं, देख लो जन्नत कितनी खूबसूरत है। और जहन्नमी कहेंगे हमने अल्लाह की नाफरमानी की और हमें उसका अज़ाब मिल रहा है। और ये बात कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है, जहन्नमी तरसेंगे जब जन्नतियों को पानी पीते देखेंगे ना, शराबन तहुरा, तो तरसेंगे। वो कहेंगे एक घूंट ही डेल दो कि हम जहन्नम में कई सालों से, कई अरसे से सड़ रहे हैं और हमें हमारी जख्मों की पीप पिलाई जाती है। रेशा जख्मों की पीप, खून पिलाया जाता है, उबलता हुआ खोलता हुआ पीप उन्हें पिलाई जाती है। तो कहेंगे एक घूंट ही दे दो, तरसेंगे। आज अल्लाह ने वक्त दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा हासिल कर। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत की निशानियां बयान फरमाई और ये बता दिया, फरमाया जब हम किसी जमीन पर बारिश करते हैं, उस जमीन से सब्जा हो जाता है, कुछ से नहीं होता। इसी तरह दिलों की कैफियत है, जब नसीहतें और अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां बयान होती हैं तो कई दिल ऐसे हैं जो नसीहतें कबूल करते हैं और कई ऐसे हैं जिन्होंने एक खिड़की को बंद किया होता है, खोलते हैं, कहने मौलवी साहब जिन्हें मर्जी करना कर लो, असी नहीं बदलना, सानू कबर दी चार पाई, जनाजे दी चार पाई बदलाएगी, वो बताएगी अब देखो, अब बदल सकते हो, अब बदल दो। ये कैसे सोच लिया भाई, ये मैंने कैसे सोच लिया कि मैं बूढ़ा होगा तभी शरीर में पूरा चलूंगा। किसी को कैसे मालूम है कि उसमें बूढ़ा भी होना कि नहीं होता। बड़े बड़े जवान चलते फिरते हसीनों जमीन मौत ने आ रही, मौत किसी को ये थोड़ा देखती है, ये जवान है, इसके बच्चे हैं, जब आनी है तब आनी आ गई। अल्लाह ने मौका दिया है, इस मौके का फायदा उठाए। लेकिन कहते हैं नहीं, जिन्नियां मर्जी गल्ला कर लो, जितनी मर्जी नसीहत सुना लो, हमने वही करना है जो हमारी मर्जी है। यही तो पीछे बनी इस्राइल का जिक्र हुआ ना, वही तो उनका काम था। अल्लाह ने नेमतें दी, का मौला ये दे दे, अब नहीं करेंगे, दे दी फिर वही, या अल्लाह दे दे अब नहीं करेंगे, नेमतें दे दी फिर वही। जब हम पे तंगी आती है तब कहती है अल्लाह करम कर दे, अब तू फजल फरमा, कारोबार मेरा सही हो जाए, सजदे से सर नहीं उठाऊंगा, तेरी बात करूंगा। जब कारोबार सही हो जाता है तो कहते हैं अच्छा चलो पढ़वा गया नमाज, चलो अल्लाह के हुजूर झुक जाओ के बड़ा काम ही पिया हो। ये दो तरीके हैं भाई, इस खिड़की को खोले, नसीहत कबूल करें। अल्लाह फरमाता है कि ये अल्लाह की शान है, अल्लाह का फजल है जिसे चाहे हिदायत अता फरमाए। कुरान की कई आयतों से मजमून। फिर आयत नंबर 59 में, 59 से हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के हालात बयान हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आप अपने कौम के सरदारों के पास आए, सरदारों ने कहा ए नूह अलैहिस्सलाम आप खुली गुमराही में हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मैं तो अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, मैं गुमराही में नहीं, मैं अल्लाह का रसूल बन के, मेरा काम तुम्हें दावत और तबलीग करना है। उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को झुठलाया, तूफान आया, कश्ती में जो थे बच गए, बाकी सब अल्लाह ने गर्क फरमा दिया। फिर आयत नंबर 65 में हजरत हूद और उनकी कौम का जिक्र फरमाया। कौम आद, इन कौम ने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर और अंबिया की जात पर तान किए। हूद अलैहिस्सलाम को कहने लगे
माज़ल्ला आप सफाहत हैं, अहमक हैं, माज़ल्ला अला हमाकत में हैं, ये जुमले बोले। तो फरमाया नहीं, मैं तो अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपने इनाम अता फरमाया। जब उन्होंने इनकार किया तो उन पर अल्लाह का अजाब आया। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अल्लाह ने निजात दी, बाकी सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब में मुब्तला फरमा दिया। फिर आयत नंबर 73 में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समूद का जिक्र हुआ। कौम समूद ये हज़रत सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम से इन्होंने मुतालबा किया जब आपने तबलीग की और उन्हें अपनी रिसालत का, अल्लाह की उलूहियत का, वहदानियत का पैगाम पहुंचाया, तो मुतालबा किया, डिमांड की, कहने लगे हम तब आपको अल्लाह का नबी मानेंगे। ये पत्थर सामने है, इसमें से कोई ऊंट निकाल के दिखाएं, ऊंटनी निकाल के दिखाएं। तो हज़रत सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से उस पत्थर से हामला ऊंटनी को निकाला, अल्लाह ने उसे पैदा फरमा दिया। ये आपका मौजज़ा था, पत्थर से ऊंटनी नहीं निकलती। लेकिन जब उन्होंने डिमांड की तो फरमाया, ए सालेह अलैहिस्सलाम हमारे बंदे, हमारे नबी हैं, आपको इख्तियार दिया है ना, तो इनको निकाल के दिखाएं ऊंटनी। फिर आपने निकाल के दिखाई। फरमाया ये अल्लाह की निशानी है, जहां फिरती है इसे फिरने दो, इसे कोई ना परेशान करे और ना इसके हवाले से कोई शिकायत आनी चाहिए। तो उन्होंने फिर कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम अगर इस तरह हुआ तो क्या करेंगे? फरमाया अल्लाह का अजाब आ जाएगा। वो कहने लगे हम नहीं डरते अजाब से, देखी जाएगी क्या होगा। और ये जो कौम थी ना हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की, ये बड़े बड़े कद वाले थे, ये पहाड़ों को चीर कर उनमें अपने घर बना लेते थे। अल्लाह ने बड़ी पावर अता फरमाई थी और जो जमीन थी उसमें बड़े बड़े महल्लात बनाते थे। अजीम जुस्सा, बड़े बड़े पावरफुल लोग थे। तो हम तो बड़े पावर वाले, कुछ नहीं होगा हमें। तो उस ऊंटनी की ऊंचे टांगे इन्होंने काट दी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर अल्लाह का अजाब आएगा। फरमाया पहले दिन अजाब इस तरह होगा, चेहरे जर्द हो जाएंगे, फिर सुर्ख हो जाएंगे, तीसरे दिन स्याह हो जाएंगे। रात को सो रहे थे, एक चीख आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके जिगर फाड़ दिए और बड़े बड़े कद वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तबाह व बर्बाद फरमा दिया। और इसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र हुआ। ये बेहयाई में मुब्तला थी, बदकारी में, मर्दों के साथ बदफेली करते थे। इन पर भी फिर अजाब आया, इनको ऐसे उठाया और ऐसे जमीन पर पटक दिया। सब किस्म का अजाब इन पर आया। फिर आयत नंबर 85 में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र हुआ। ये नापाक हसरत ये करती थी कि नाप तोल में कमी करती थी, डंडी मारते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों को रास्ते में बैठकर डराते थे, परेशान करते थे। इन पर भी फिर अजाब आया। फरमाया बाज आज नहीं आए तो फिर सब किस्म का अजाब आया। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिन्होंने हजरत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम को झुठलाया, हमने उनको अजाब दिया। फरमाया बड़े बड़े ऐसे लोग आए जिन्होंने नबियों को झुठलाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी कौमों को अजाब में मुब्तला फरमाया। फरमाया फौरन हमने अजाब नहीं भेजा, झुठलाते रहे, हमारे अंबिया जाते रहे, तबलीग करते रहे, लेकिन जब हर गर्मी की इंतहा कर दी और खुद इन्होंने अजाब मांगा और तकब्बुर किया, अल्लाह फरमाता फिर हमने बता दिया कि हम रब हैं, हम जिससे चाहे जमीन में काबू दें, जिससे चाहे तबाह बर्बाद कर दें। ये कुरान की आयत का मफहूम है। फिर आयत नंबर 103 से 129 तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का और फिरौन का जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दावत दी और फरमाया मैं तुम्हारे पास बाज़ निशानियां लेके आया हूँ, मौजिज़ात। मूसा अलैहिस्सलाम के थे, आप अपना असा जमीन पर डालते, अजदहा बन जाता, और अपने गिरेबान में आप हाथ डालते, निकालते तो वो रोशन हो जाता। फिरौन के सरदारों ने कहा कि ये तो जादू आप करते हैं। आपने फरमाया ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मौजिज़ात अता फरमाए हैं, ये अल्लाह की तौहीद की निशानी है। फिर बड़े बड़े जादूगरों को फिरौन के मुशीरों ने कहा कि फिरौन ऐसे करते हैं, हम पूरे जादूगर इकट्ठे कर लेते हैं ताकि बनी इस्राइल कौम मौजूद हो, हमारे लोग मौजूद हो, वो जादूगर जादू करेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ जाएंगे
تو چونکہ فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کا قد اونچا ہو جائے گا، یہ بات کی۔ اب پورے جہاں جہاں جادوگر تھے وہ اکٹھے کر دیے۔ اب دیکھیں فرعون کو زیادہ تباہ کیا مشیروں نے۔ کس نے کیا؟ مشیروں نے۔ یہ مشیر جو ہوتے ہیں نا، اگر یہ اچھے ہوں تو بندہ صحیح رہتا ہے، اگر یہ غلط ہونا تو نظام تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کا یا کسی ملک کا نظام تباہ و برباد اس لیے ہوتا ہے عہدوں پہ بیٹھنے والے ان کے مشیر سے نہیں ہوتا۔ اب اس کو بھی مشیروں نے تباہ و برباد کیا، فرعون کو۔ پھر جادوگر یہ آ گئے اور جادوگروں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، کہا آپ پہلے جادو ڈالیں گے، پہل آپ کریں گے یا ہم کریں گے؟ اب یہ جو ان کا جملہ تھا نا، تھے جادوگر لیکن جملہ ان کا ادب پہ مبنی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ پہل کریں گے یا ہمیں اجازت دیتے ہیں ہم کریں گے؟ تو کہا نہیں آپ پہل کرو۔ انہوں نے جتنے جادوگر تھے ان کے پاس رسیاں موجود تھیں، انہوں نے پھینکی اور لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا، لوگوں کو لگا یہ سانپ ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ اپنا عصا پھینکے، عصا پھینکا، وہ بڑا اژدہا بن گیا، وہ ساری رسیاں نکل گیا۔ جتنے جادوگر تھے کہنے لگے یہ کوئی جادوگر نہیں لگتے، یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سارے کے سارے جادوگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے اللہ رب العزت کے پکے سچے توحیدی بندے بن گئے، اور کئی لوگ تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا۔ اور پھر فرعون نے جب جادوگروں کو دھمکی دی نا کہ تم نے میرے پوچھے بغیر کلمہ پڑھ لیا، سخت قسم کا عذاب دوں گا، انہوں نے بڑی صبر اور ہمت کا مظاہرہ فرمایا۔ پھر قوم بنی اسرائیل پر، فرعونیوں پر، ان کی بدشگونی اور ان کی بدشکنی، آدشکنی کی وجہ سے جو ان پر عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ کوئی چیز پیتے تھے وہ خون بن جاتی تھی، کوئی بھی چیز پیتے خون بن جاتی۔ بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے بتا دیا رب رب ہے، رب رب ہے۔ اللہ کے ظلم جھکتے رہنا چاہیے، تکبر اور اس طرح کا نظام بھی کرنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز پیتے تو وہ خون بن جاتا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، آپ کے پیروکار تھے، ان کو کہتے ہیں کہ ایسے کرو اپنے منہ میں پانی کا گھونٹ لے لو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پیتے تو وہ پانی، اور اپنے منہ کا پانی ہمارے منہ میں ڈال دو، کیونکہ تمہارے منہ میں چلے جائے گا وہ پانی ہے، تمہارے منہ میں بھی آ کے پانی رہے گا۔ ان کے منہ میں جاتا تو پانی، جب وہ کلی کرتے، دیکھیں اللہ نے کتنا ذلیل کیا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا، تکذیب کی، اللہ رب العزت نے جھوٹا پانی منہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، پینے پر۔ جب وہ ان کے منہ میں آتا تو پھر وہ خون بن جاتا۔ اللہ رب العزت کا نظام بڑا وسیع ہے، اس سے جس نے مقابلہ کیا تو وہ برباد ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پر 40 دن، انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام واپسی آئے، کیونکہ آپ جاتے ہوئے ہارون علیہ السلام کو ذمہ داری دے کر گئے تھے اپنے بھائی کو۔ جب واپسی آئے نا تو بچڑے کو معبود بنایا، پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو سر سے پکڑ کے نا موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا کھینچا اور ان کے ساتھ تھوڑی سی سختی والا معاملہ کیا۔ تو فرمانے لگے بھائی میں نے ان کو بڑا سمجھایا، اے موسیٰ علیہ السلام انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ پھر ان کی توبہ ایسے قبول ہوئی کہ پھر جتنے بنی اسرائیلی تھے فرمایا اپنی گردنیں کاٹو، 70,000 کے قریب لوگوں نے گردنیں کاٹی، سخت قسم کا عذاب ہے۔ پھر اسی قوم کو اللہ رب العزت نے مبتلا کیا طاعون میں۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم ذکر ہے، واقعات تو کئی سارے ہیں کیونکہ ٹائم کی کمی ہے اس لیے میں اس کی طرف جاتا ہوں۔ 175 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا بلعام بن باعور ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس اسم اعظم تھا، اسم اعظم موجود تھا، بلعام بن باعور، باعورا، اسم اعظم اس کے پاس موجود تھا۔ جو دعا کرتا تھا اللہ فوری قبول فرما لیتا تھا، جو دعا کرتا فوری قبول ہوتی۔ اب جو بنی اسرائیل تھے نا، جب موسیٰ علیہ السلام شام میں داخل ہوئے نا تو وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ سارے کے سارے آگے اس کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام آگے، اب ان کی حکومت ہوگی، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، تو مستجاب الدعوات ہے، تیرے پاس اسم اعظم ہے، تو دعا کر، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر۔
تو وہ کہنے لگا وہ اللہ کے نبی ہیں، میں بد دعا نہیں کرتا۔ انہوں نے اصرار کیا، فرمانے لگے، وہ کہنے لگا چلو میں اللہ سے پوچھ لیتا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا واقعہ، جو آخر میں پوائنٹ اور نقطہ بتاؤں گا نا بہت بڑا ہوگا۔ تو کہنے لگا میں اللہ سے پوچھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے اجازت دی تو منع کر دیا، کہ اب اجازت نہیں دیتا ان کے خلاف دعا کرنے کی۔ قوم نے پیسے لگائے، مال لگایا، پھر اصرار کیے، پھر اللہ سے گزارش کی، کوئی جواب نہیں آیا، کہا رب کو کوئی جواب نہیں آیا، اس کا مطلب ہے بد دعا نہیں کرنی۔ تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں، اللہ رب العزت نے اس لیے جواب نہیں دیا، ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی اجازت ہو۔ تو یہ ایک گدی پہ سوار ہو کر گیا آپ کے لیے بد دعا کرنے پر، اونچے پہاڑ پر، ساری قوم پیچھے تھی، وہ گدی بار بار اسے گرا دیتی تھی، پھر سوار ہوتا پھر گرا دیتی۔ پھر اس نے کلام کیا، وہ کہنے لگی مجھے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے نہ لے کر جا، یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ نے اسے اتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے، جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے، اس رضا کو دبات ہے، اس کی ویلیو ساری ختم ہو جائے گی اگر اس نے اللہ کے نبی کے خلاف اپنا قدم اٹھایا۔ لیکن نہ مانا، پہاڑ پہ چڑھا، اس نے جملے بولے بد دعا کے، بولتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے حوالے سے، لیکن زبان سے الفاظ نکلتے جو اس کے ساتھ آنے والے لوگ تھے جو بد دعا کروا رہے تھے، اور جب خیر کے جملے بولتا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکلتے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس شخص کو، اس کے سارے نظام کو ختم فرما دیا۔ کوئی بندہ جتنا مرضی متقی ہو، پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، اللہ ساری عبادتیں چھین لیتا ہے اگر ذرہ برابر بھی انبیاء کی شان میں توہین والا ارتکاب ہو جائے، سب کچھ اللہ ختم کر دیتا۔ یہ بڑا مستجاب الدعوات تھا، سب کچھ اللہ نے چھین لیا۔ پھر اس نے کہا کہ ایسے کرو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامنے نا کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت کو بھیجو، جب وہ بدکاری کریں گے اس کو دیکھ کر تو عذاب آئے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سردار تھے ان کے سامنے ایک خوبصورت حسین و جمیل خاتون کو گزارا۔ سردار نے دیکھا، اس کا دل چاہا کہ میں اب اس کا مزہ چکھوں، لذت حاصل کروں، یہ بڑی خوبصورت ہے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ یہ بدکاری کر لے تاکہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ بدکاری کرنے کا عذاب دیکھیں کتنا سخت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر سردار نے نہ مانی بات اور اپنے عہدے پر تکبر کر کے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی، اللہ نے بنی اسرائیلیوں پر طاعون کا عذاب بھیج دیا، اور اس طاعون کے عذاب میں 70,000 کے بنی اسرائیل تھے جو عذاب کا شکار ہوئے۔ جب بدکاریاں عام ہوتی ہیں نا تو پھر اللہ کے سخت عذاب آتے ہیں، جب زنا عام ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی نافرمانی آتی۔ یہ کووڈ-19 ہم نے دیکھا نا پیچھے، انویزیبل بیماری تھی، خفیہ، انویزیبل، نظر نہیں آتی تھی، انویزیبل وائرس، لیکن پوری دنیا اس کی لپیٹ میں تھی۔ رب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ بڑی شانوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی ذات اللہ کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو تذکرہ ہے بڑا اہم ذکر ہے، آخری آیت ہے۔ پھر تذکرے تو بہت سارے ہیں، لیکن آپ کی ہمت ہے، آپ کی محبتیں ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ سنتے ہیں، اس لیے آخری جو آیت ہے اس کا ذکر میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے گا تو غور سے سنو، بی اٹینٹیو ہو گئے، ایکٹیو ہو گئے، قرآن غور سے سنو۔ قرآن جب پڑھا جائے تو آپس میں گفتگو نہ کرو، خاموش ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کا صبح شام ذکر کرو، خوف اور عاجزی کے ساتھ، پست آواز میں یاد کرو، دل میں یاد کرو، غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور انسان اللہ کا ذکر جیسے کرے ویسے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اگر تنہا کرے تو اللہ رب العزت اسے بھی تنہا یاد فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اگر مجمع میں کرتا ہے تو میں بہترین فرشتوں کی مجلس میں اپنے بندے کو یاد فرماتا ہوں۔ ذکر سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سجدہ ہم نے کیا۔ سجدے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا نہ پڑھ رہا ہو، آیتیں تلاوتیں سجدہ سنے گا تو اس بندے پر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ وہی طریقہ ہے کہ صرف سجدہ کرنا ہے، اللہ اکبر کرنا،
اسلام کا نزول ہی نہیں ہے، بس ایک سجدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے۔